بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی کا اس سے آگے باب ہے، باب افعلال۔ مصدر دیا گیا ہے جیسے احمرار۔ اس باب کو سمجھنا پڑے گا، یہ ذرا عام گردانوں سے ہٹ کے ہے تھوڑا سا، تو اس کی ہم ساری گردانوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی ماضی مضارع ہے احمرا یحمرو، یہ ماضی، اور یحمرو یہ مضارع ہے۔ اب اس کی ماضی کی پوری گردان آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ماضی کی گردان بنے گی احمرا احمرا احمرو، احمرت احمرتا احمررنا۔ یہاں پہ غلطی ہوگی، آپ اس کو کبھی احمررنا پڑھ بیٹھیں گے جس سے آگے پھر ساری گردان غلط ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ را کے اوپر زبر لے آنا ہے، احمررنا۔ یوں سمجھیں کہ احمرا جو ہے اصل میں تھا احمرارا، احمرارا، یعنی دونوں را کے اوپر زبر تھا، پھر بعد میں ان دونوں را کا ادغام کر دیا تو احمرا ہو گیا، تو اصل میں احمرارا ہے۔ اسی وجہ سے چھٹے صیغے میں جا کر کے یہ را جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پہلے را پہ زبر آتا ہے، احمررنا، احمررتا احمررتما احمررتم احمررتی احمررتما احمررتن احمررتو احمررنا۔ اس کے بعد پھر احمرہ سے ماضی مجہول بناتے ہیں۔ اسے ذرا سمجھیے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ احمرہ اصل میں احمرارا ہے، احمرارا، پھر اس سے لفظ بن گیا تھا احمرہ، یعنی را کا را میں ادغام کر دیا گیا، شد لگا دی گئی تو احمرہ بنا، اصل میں احمرارا ہے۔ اسی وجہ سے پھر چھٹے صیغے میں جا کر کے احمررنا احمررتا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس احمرارا سے ہم ماضی مجہول بنائیں گے۔ کیسے بنے گی کہ پہلے حرف پہ ہم نے پیش دے دینا ہے، اور پیچھے جو بھی متحرک ہوتے ہیں یعنی سیکنڈ لاسٹ پہ ہم نے کسرہ دینا ہے، آخری حرف کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ کے بعد جو پیچھے حرف آ رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر حرکت ہوتی ہے ان کو پیش دے دیتے ہیں۔ تو میم پر حرکت تھی اور حمزہ پہ حرکت تھی، انہیں ہم نے پیش دے دی، ہا ساکن ہوا، تو احموریرا لفظ بن گیا۔ اب احموریرا، اس را کا را میں ہم نے ادغام کیا تو لفظ بنا احمرہ، احمرہ۔ اب یہ ماضی مجہول ہمارے پاس آ گئی ہے، لہٰذا جب ہم چھٹے صیغے پہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ را دوبارہ ٹوٹے گا۔ اب وہاں پہ ہم نے را کو کسرہ دینا ہے کیونکہ یہاں کسرہ ہے، زیر ہے۔ جیسے وہاں چھٹے صیغے احمررنا ہم نے پڑھا تھا، ادھر ہم پڑھیں گے احمریرنا۔ جیسے آپ یہ گردان سے اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جیسے یہ لفظ ہے احمرہ، یہ ماضی مجہول بن گئی، احمرا احمرو احمرت احمرتا احمررنا، کیونکہ اصل میں زیر ہی تھا، ادھر زبر تھا ادھر زیر تھا۔ احمررتا احمررتما احمررتم، یہ پہلے را میں ادغام ہو رہا ہے، یہاں پہ را کیوں ٹوٹ رہی ہے، اس کے اوپر قواعد وغیرہ جو ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم علم و صرف جو آخرین ہے اس میں پڑھیں گے۔ احمررتا احمررتما احمررتم احمررتی احمررتما احمررتن احمررتو احمررنا۔ معنی ہے اس کا سرخ ہونا، تو لہٰذا اس سرخ ہونے کے حساب سے آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں، یعنی احمرہ کا معنی ہوگا سرخ ہوا تھا وہ ایک مرد، احمرہ سرخ ہوئے تھے وہ دو مرد، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے مضارع یحمرو۔
یہ مضارع بھی اصل میں تھی یحمریرو. یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ماضی مارارا تھی، ماضی مجہول موریرا تھی، کیونکہ یہ یاد رکھنے سے آپ کے جو چھٹے صیغے آگے جہاں پہ یہ ادغام ٹوٹ جاتا ہے، را الگ الگ ہو جاتی ہیں، وہاں پہ غلطی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مضارع تھا یحمریرو، یحمریرو، را کا را میں ادغام ہوا، یحمرو بن گیا. یہ جہاں پہ عموماً دو حرف ایک طرح کے جمع ہو جاتے ہیں، را را یا میم میم یا دال، جو بھی دو حرف جمع ہو جائے نا ان کا ادغام ہو جاتا ہے. یحمرو بنا. اب یحمرو سے ہم گردان بنائیں گے. یہ را ادغام والی مشدد چل رہی ہے. جب اس کا ادغام ٹوٹے گا، دونوں را الگ ہوں گے چھٹے صیغے پہ، وہاں پہ پھر ہم نے پہلی را کو زیر دینی ہے. جیسے اب گردان آپ دیکھ سکتے ہیں، یحمرو سرخ ہوا تھا، ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد. یحمرانی، یحمرونا، تحمرو، تحمرانی، یحمریرنا. دیکھ لیا پہلے پہ کسرہ آ گیا کیونکہ اصل میں کسرہ تھا، زیر تھی. تحمرو، تحمرانی، تحمرونا، تحمرینا، تحمرانی، تحمریرنا، زیر آ گئی. احمرو، نحمرو. پھر ہے یحمرو. اب ہم یہ بناتے ہیں. دیکھیں مضارع معلوم ہے، اصل میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یحمریرو ہے. اب یحمریرو سے ہم مضارع مجہول بناتے ہیں. کیا طریقہ ہے کہ پہلے حرف پہ پیش دینی ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر، اور باقی جیسے پچھلی گردان میں ہے ویسے ہی رکھے جائیں گے. لفظ بنے گا یحمرارو. یہ مضارع مجہول کا قاعدہ. اب ہم اس را کا را میں ادغام کریں گے، لفظ بنے گا یحمرو. یحمرو. یہ ادغام ضروری ہیں، یہ ضرور ادغام کر کے ہی ہم نے را کو شد کے ساتھ پڑھنا ہے. یحمرو. اب یہ لفظ بن گیا. جب چھٹا صیغہ اب آئے گا تو چونکہ اصل میں یہ را پہ زبر ہے تو ہم چھٹے اور بارہویں میں زبر لائیں گے جب یہ را ٹوٹنا ہے. گردان دیکھیے جی. یحمرو، یحمرانی، یحمرونا، تحمرو، تحمرانی، یحمررنا. اب دیکھیے کہ پہلا جو را تھا اس کے اوپر زبر آ گئی، ادھر زیر آ رہی ہے کیونکہ اصل میں وہاں زیر تھی. تحمرو، تحمرانی، تحمرونا، تحمرینا، تحمرانی، تحمررنا، احمرو، نحمرو. تو یہ چار گردانے ہیں. ان میں غلطی صرف اسی وجہ سے ہوگی اگر آپ ان کی اصل بھول جائیں گے. اگر ان کی اصل کو یاد رکھیں گے کہ احمرہ اصل میں مارارا ہے تو پھر اگلے صیغوں میں آپ کی غلطی نہیں ہوگی. مرہ اصل میں موریرا ہے، آرام سے گردان پڑی جائے گی، پھر ہی آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی. اس کے بعد انہی گردانوں سے اب ہم لم والی گردان بناتے ہیں جسے کہتے ہیں جاحد معلوم کی گردان. دیکھیے کہ یہ جو 5 صیغے ہیں جن کے اوپر پیش آتا ہے مضارع کی، جو 5، یحمرو والا لفظ، یہ تحمرو یعنی واحد مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر والا تحمرو، 3 ہو گئے. اور آخری 2 جن کے اوپر یعنی آخر میں پیش آتا ہے. یہ 5 صیغے جب ان کے ساتھ آپ پہلے پڑھتے آئے ہیں، جب ہم حرف جازمہ لگا دیتے ہیں تو یہ ساکن ہو جاتا ہے آخر سے. جیسے یضربو ہوتا تھا تو لم یضرب بن گیا، ینصرو لم ینصر بن گیا. تو اب یہ جو 5 صیغے ہیں اس کے اندر 3 صورتیں جائز ہوتی ہیں پڑھنی. ان 5 صیغوں میں جب کوئی جازمہ داخل ہوتے ہیں
حروف جازمہ میں سے، تو ان کے اندر پھر 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ یحمرو جو لفظ تھا اس کے شروع میں جب آپ نے لم جازمہ لگایا تو اس را کے اوپر زبر پڑی جائے، لم یحمر، یہ بھی جائز ہے۔ یا پھر اس کے اوپر آپ زیر پڑھیں، لم یحمری، یہ بھی جائز ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ اس کا ادغام توڑ دیں، یعنی را الگ الگ کر کے لم یحمرر پڑھیں، چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ یحمرو جو مضارع ہے اصل میں تھا یحمریرو، یحمریرو، اس کا ادغام ہم نے توڑ کے یحمریرو کے شروع میں جب لم لگایا تو لم یحمرر بنا۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جیسے یحمرو تھا، یہ لفظ ہے یحمرو، اصل میں تو یحمریرو ہے یہ، تو اس کے شروع میں جب آپ لم جازمہ لگائیں گے یہی ہوگا کہ اس را کو ہم ساکن کر دیں گے بس، تو لم یحمرر بن جائے گا۔ تو یہ تیسری صورت ہے جو اس کے اندر پڑھی جائے گی، اس پہلے صیغے کے اندر، یعنی پیش نہیں پڑھنی، زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساکن جزم بھی بنا سکتے ہیں، صرف پیش نہیں پڑھنی۔ پھر دوسرا تیسرا صیغہ وہی ہے کہ صرف نون آخر سے گر گیا، لم یحمر، لم یحمرو۔ پھر چوتھا صیغہ اس کے آخر میں بھی پیش تھا، جب ہم نے ساکن کیا وہی 3 صورتیں یہاں پہ بھی جائز ہو گئیں، لم تحمر، لم تحمری، لم تحمر۔ اس کے بعد یہ صیغہ واحد مذکر حاضر والا، اس کے اندر بھی وہی 3 صورتیں ہو گئیں، لم تحمر، لم تحمری، لم تحمرر۔ پھر لم تحمر، لم تحمرو، لم تحمری، لم تحمر، لم تحمررنا۔ اس کے بعد واحد متکلم والے جو احمرو اور نحمرو تھا، چونکہ وہ بھی اصل میں اگر ہم مضارع دیکھیں، مضارع اصل تھی یحمریرو، تو یحمریرو اسی سے اگر ہم واحد متکلم بنائیں اسی اصل کو رکھ کے تو وہ بنے گا احمریرو، یعنی یا کی جگہ صرف حمزہ آئے گا، احمریرو۔ پھر اس کے اندر ایک صورت تو یہی جائز ہوگی کہ لم احمرر ہم پڑھیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہی 3 صورتیں ہیں، ایک صورت لم احمرر آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ اصل چونکہ اس کی یوں ہے، اور ایک لم احمرہ اور ایک لم احمری، اور لم نحمرہ، لم نحمری، لم نحمرر، اس کے اندر بھی یہ 3 صورتیں جائز ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد لم مجہول والی، مجہول مضارع مجہول آپ نے پہلے پڑھ لی ہے کہ یحمرو جو ہے اصل میں ہے یحمرارو، اس سے پھر ہم نے بنا لیا یحمرو، تو 3 صورتیں یہاں پہ بھی ہوں گی، لم یحمرہ یعنی زبر پڑھ لیں یا زیر پڑھ لیں، تیسری صورت یہاں سے تیار کی جائے گی کہ لم یحمرر پڑھ لیا جائے، جیسے آپ گردان دیکھیے، لم یحمرہ، لم یحمری، لم یحمرر، لم یحمرہ، لم یحمرو، نون گر گئے باقی سب، لم تحمرہ، لم تحمری، لم تحمرر، لم تحمرہ، لم یحمررنا، لم تحمرہ، لم تحمری، لم تحمرر، لم تحمرہ، لم تحمرو، لم تحمری، لم تحمرہ، لم تحمررنا، لم احمرہ، لم احمری، لم احمرر، لم نحمرہ، لم نحمری، لم نحمرر۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ جب ہم نے یہ گردان یاد کرنی ہے تو یہ 3 صیغے ہم نے پڑھنے ہیں، تو بالکل 3 صیغے پڑھنے ہیں۔ البتہ شروع میں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں، زبان پہ نہیں آ رہی، تو پھر آپ کوئی ایک صیغہ سے گردان پڑھ لیں، یاد کر لیں، پھر بعد میں آپ دوسرے صیغے بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ میں یاد کر لیں، پڑھنی ہے سب ہے۔ اب حروف جازمہ میں سے ہم نے ابھی تک لم کے ساتھ گردان بنائی، تو یہ 2 گردانیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب حروف جازمہ میں سے لا نہیں بھی ہوتا ہے، لا نہیں، تو اس کے اندر بھی بالکل یہی گردان بنے گی، صرف لم کی بجائے لا لگا دیں گے، لا یحمر، وہ نہیں کی گردان بن جائے گی، لا
मर्री ला यहमरिर, सारी यही होगी। और इधर हो जाएगा ला युहमर्रा ला युहमर्री ला युहमरर। फिर एक अमर की गर्दान है। लाम अमर भी जाजमा में से होता है, चूंकि आपको पता है हरूफ जाजमा 5 होते हैं, इन, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं। तो लाम अमर वाली गर्दान यूं बनेगी। 6 सीगे तो बिल्कुल आपको पता है उसके अंदर कोई कायदा नहीं लगता, अमर हाजिर के सीगों में कायदा लगता है। वहाँ पे अब हम पढ़ेंगे लियाहमर्रा, लियाहमर्रा, लियाहमर्री, लियाहमरिर, लियाहमर्रा, लियाहमर्रु, लिताहमर्रा, लिताहमर्री, लिताहमरिर, लिताहमर्रा, लियाहमरिरना। फिर हाजिर के जो 6 सीगे हैं इनके अंदर अमर हाजिर बनाने का कायदा लगता है। इन्हें फिर हम बाद में देख लेते हैं, पहले गर्दान पूरी कर लेते हैं। ये बन जाएगी ले आहमर्रा, ले आहमर्री, ले आहमरिर, लिनाहमर्रा, लिनाहमर्री, लिनाहमरिर। और मुज़ारे मजहूल भी बस यही होगा कि लाम ज़ेर ली लगा दिया जाए, लम को हटा के लियुहमर्रा, लियुहमर्री, लियुहमरर। चूँकि इन तीनों में नहीं की गर्दान है या अमर की है या लम यानी जहद मालूम की है, इनके अंदर ये आखिर वाले ये 5 सीगे साकिन होते हैं आखिर में। और जब भी कोई सीगा आखिर से साकिन होगा उसमें ये 3 सूरतें जायज़ होंगी। तो ये आप लोगों को इस गर्दान की समझ आ गई होगी। ये 3 सूरतें इसलिए हैं क्योंकि आखिरी हरफ जो है ना वो इदगाम वाला है। जैसे ये लम यहमर्रा था तो रा आखिर में मुशद्दद आ रहा था, तो जब मुशद्दद हरफ आखिर में आ रहा होता है तो उसके अंदर ये 3 सूरतें बनाई जाती हैं। इस तरीके की 1-2 गर्दानें और भी आगे आएंगी। अब है अमर हाजिर। मुजारे के हाजिर के सीगों से बनता है। मुजारे का हाजिर का सीगा है जी, जैसे ताहमारीरु, इससे हमने हाजिर का सीगा ताहमर्रु, ये हमारा मुजारे का सीगा है ताहमर्रु। अब इसी से हमने अमर के हाजिर के सीगे को बनाना है। तो तरीका ये होता है कि शुरू में हरफे अतैन यानी हरूफ मुजारे जो होते हैं, अलामत मुजारे ता, उसको हटा देते हैं। फिर सेकंड लास्ट का हमने एराब देखना है। अब वो सेकंड लास्ट यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि ये रा मुशद्दद है, असल में 2 रा हैं, तो इसकी रा को हम तोड़ देंगे तो वो असल में बन जाएगा ताहमारीरु। तो सेकंड लास्ट मीम नहीं है, सेकंड लास्ट रा है। तो रा के नीचे कसरा आ रहा है, जेर आ रही है, और जब सेकंड लास्ट पे जेर हो तो फिर शुरू में हम हमज़ा मकसूर यानी जेर वाला हमज़ा लाते हैं। अमर बन गया एहमर्रा, आखिर को हमने ज़बर दे दी, वही 3 सूरतें जायज़ होंगी, एहमर्रा, एहमर्री, या फिर असल को देखते हुए एहमरिर यानी ताहमर्रु ताहमारीरु से अगर हम अमर बनाते तो शुरू में ता को हटा के हमज़ा मकसूर ही लाना था, तो एहमरिर होता। तो एक एहमरिर बना सकते हैं, एक एहमर्रा और एक एहमर्री। तो गर्दान बन जाएगी एहमर्रा, एहमर्रा, एहमर्री, एहमरिर, एहमर्रा, एहमर्रू, एहमर्री, एहमर्रा, एहमरिरना। अब उसके बाद आपके सामने गर्दान नफ़ी ताकीद मुअक्कद बलन की लिखी है। ये बिल्कुल उसी अंदाज से है, इसके अंदर कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। लन यहमर्रा, लन यहमर्रा, लन यहमर्रू, लन तहमर्रा, लन तहमर्रा, लन यहमरिरना। अब हम किताब में देखते हैं। किताब के अंदर 2-4 इन्होंने बस दी हैं, एहमर्रा, यहमर्रू, एहमिरारन। यहाँ तक तो हमारी बात हल हो गई। उसके बाद है इसमें फ़ाइल का सीगा जो अब हमने बनाना है। इसमें फ़ाइल आपको मालूम है, 12 हमने ये कायदा दोहरा लिया कि सुलासी मुजर्रद का इसमें फ़ाइल तो फ़ाइलुन के वज़न पे आता है, लेकिन सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी भाग हैं उनका इसमें फ़ाइल मुज़ारे से बनता है, मुज़ारे मालूम से।
کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جیسے مضارع معلوم ہے ہمارے پاس یحمرو، یحمرو، اگر یحمرو کی اصل ہم نکالیں تو وہ ہے یحمریرو۔ اب کیا کریں گے یہاں پہ کہ یحمرو، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع میں پہلے حرف کو ہٹا کر کے میم مضموم لگاتے ہیں، میم مضموم لگا دیں گے، تو یہ بالفرض ہم یہاں پہ میم مضموم کر دیں محمرو، اور آخر میں تنوین دے دیں گے محمرن، اور سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ دینا ہوتا ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ دینا ہوتا ہے، زیر دینی ہوتی ہے۔ اب آپ وہی بات بنے گی، آپ سوچیں گے کہ شاید میم سیکنڈ لاسٹ بن رہا ہے، میم پہ ہم کسرہ دے دیں تو لفظ بنے محمرن، لیکن یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ آخر سے پہلے والا حرف میم نہیں ہے، بلکہ یہ را ایک نہیں را دو ہیں، اس لیے ہم اس کی اصل دیکھیں گے کہ یہ اصل میں یحمریرو تھا، تو سیکنڈ لاسٹ را ہے اور اس را پر پہلے سے ہی کسرہ ہے، اس لیے لفظ محمرن بن جائے گا۔ اگر آپ یحمریرو کو دیکھ لیں، شروع میں ہم نے میم مضموم لانا ہے تو لفظ بن جائے گا محمریرن، آخر کو تنوین دینی ہے محمریرن، سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ پہلے سے موجود ہے تو محمریرن ہے، را کا را میں ادغام کر دیں محمرن بن جائے گا، ادھر سے بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ مضارع کی اصل نکال کے اس سے اسم فاعل بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، یا پہلے آپ مضارع کی جو یحمرو والی شکل آپ کے سامنے ہے اس سے اسم فاعل بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو لفظ محمرن اسم فاعل بن گیا۔ اس کے پورے 6 صیغے یوں بنیں گے محمرن، محمرانی، محمرون، محمرتن، محمرتانی، محمراتن۔ اس کے بعد ہے اسم مفعول، جو کہ اب آخری گردان ہے اس کی۔ اسم مفعول یہ بھی قاعدہ 12 ہو گیا کہ ثلاثی مجرد کا اسم مفعول مفعول کے وزن پہ آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کا اسم مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ مضارع مجہول ہے یحمررو، جس کی حتمی شکل ہمارے پاس آ گئی تھی یحمرو، یہ مضارع تھا۔ اب اسم فاعل کی طرح یہاں پہ بھی آپ اسی سے اسم مفعول بنا لیں یا اس کو دیکھ کے بنا لیں، بات دونوں طرف سے رزلٹ ایک ہی ہے۔ اب بالفرض ہم اوپر والے کو دیکھ کے کہ مضارع مجہول کی اصل ہے یحمرارو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب اسم مفعول ہم نے بنانا ہے تو ہر یا کو ہٹا کے میم مضموم لگانی ہے، میم مضموم لگا دی اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر دینی ہوتی ہے، بلکہ مضارع مجہول میں تو پہلے سے ہی زبر ہوتی ہے سیکنڈ لاسٹ پہ، بس آخر کو تنوین دے دیں تو محمررن لفظ بن گیا۔ اب را کا را میں ادغام ہونا ہے، ایک ہی طرح کے 2 حرف جمع ہو گئے، محمرن ہو گیا۔ یہ اسم مفعول کی حتمی شکل آ گئی، اور اگر آپ ادھر سے اسم مفعول دیکھنا چاہیں تو وہی ہوگا کہ شروع میں یا کو ہٹا کے میم مضموم کر دیں گے، محمرن ہوگا، لیکن سیکنڈ لاسٹ پہ جو زبر کرنی ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اصل کو دیکھنا پڑے گا کہ مضارع مجہول میں پہلے سے ہی زبر ہوتی ہے، محمررن وہ دی ہوئی ہے۔ اب اگلی بات یہ، اچھا اس میں مفعول پورا یہ بنے گا محمرن، محمرانی، محمرون، محمراتن، محمراتانی، محمراتن۔ اب اگلا سوال آپ لوگوں کا یہ کہ اس میں فاعل بھی محمرن ہے، محمرن، اور اس میں مفعول بھی محمرن ہے، فرق کیا آیا؟ فرق آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اصل کے اندر فرق آئے گا کہ اس میں فاعل جو ہے نا وہ اصل میں محمررن ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ جو را ہے نا اس پر کسرہ ہے، زیر ہے، جبکہ اس میں مفعول والا جو محمرن ہے
اس میں اصل میں محمررن ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ را کے اوپر زبر ہے، لیکن ہمارے پاس جو شکل موجودہ ہے وہ ایک ہی شکل ہوگی، اس میں فاعل والی بھی، اس میں مفعول والی بھی۔ اب آپ سوچیں گے جب عبارت میں آئے گا تو ہم اس میں فاعل بنائیں گے یا اس میں مفعول بنائیں گے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ پھر جب ترجمہ ہوگا، یعنی کہ آگے پیچھے والی عبارت کو دیکھ کے وہ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں فاعل والا ترجمہ کیا جائے یا اس میں مفعول والا۔ کتاب کے اندر چند ایک انہوں نے بس اشارے کیے ہیں، باقی میں نے مکمل گردان آپ کو بتا دی ہے۔ احمرا یحمرو احمرارن فہو محمرن، اس کے مجہول والے باقی 4 صیغے نہیں لکھے، وہ آپ لوگ لکھنا چاہیں۔ احمرہ ماضی مجہول جو ہم نے بنائی، احمرہ یحمرو احمرارن فہو محمرن، اس طریقے سے مجہول والے بھی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد امر احمرر دیا ہوا ہے، نہیں ہے لا تحمرر، یہ صرف صغیر کہلاتی ہے، بالکل مختصر سی لکھی ہے، تو بس مختصر سی بھی یاد کر لی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ یہ باب فلال احمرار کے مصدر سے ہم نے کر لیا، اسی سے آپ اخضرار، اسفرار اور الابی زواز ان سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک ان پہ کوشش نہیں کرنی، آپ کی ساری گردان خلط ملط ہو جائے گی۔ آپ بس اسی پہ محنت کریں، اسی کو یاد کریں، جب وہ یاد ہو جائے گی پھر یہ آپ بنا سکیں گے۔ اخضرار سے اخضر یخضر، اور اسفرار سے اسفر یسفر، ابیزاز تھے ابیضا یب یزو، قرآن میں آتا ہے نا تب یزو، تو وہ اسی باب سے آتا ہے، تب یزو یحمرو تحمرو۔ تسودو بھی آتا ہے، وہ اسودا یسودو، تو یہ باب قرآن پاک میں بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باب بڑی تفصیل سے سمجھ آ گیا ہوگا۔